استاذ مولانا عبداللطیف صاحب 1000 روپے اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کے طور پر دیے ہیں، اس ایصال ثواب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے مشتاق چچا نے 500 روپیہ دیا، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ اچھا، ایک سوال یہ لوگ بھی بول رہے ہیں کہ اب جیسے نوجوان نے رکھا ہے، ایسے تو میں بھی تھک چکا ہوں اور خطیب صاحب بھی آ چکے ہیں، بس اس کو بھی سن لیجئے۔ اس میں لکھا ہو کہ نبی زندہ ہے کہ نہیں، یہ سب بحث چلتی رہتی، تو اب پتہ نہیں کس کا کیا عقیدہ ہے، بہتوں کے بارے میں بہت کچھ سنا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی نہیں ہے، مگر آج شاید ہندوستان میں کوئی دیوبندی ایسا نہیں ملے گا جو ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے ہوں۔ تو آپ یاد رکھیے، اگر قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ نبی آخری نبی آخر الزمان ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے دیوبندیوں سے اختلاف، ورنہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ جو کہہ دے گا کہ آخری نبی نہیں ہے، اس سے مرتے دم تک اختلاف رہے گا، اس کو مسلمان سمجھ ہی نہیں سکتے جو ہمارے پیارے آقا کو آخری نبی نہ کہے۔ اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہوا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضرت انس کی روایت بخاری میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور حضرت سہل ابن سعد سے بھی مروی ہے، حضرت انس سے بھی مروی ہے، اللہ کے نبی فرماتے لوگو بعث تو آنا، میری بعثت ہوئی ہے، میں دنیا میں بھیجا گیا، وَالسَّاعَةُ، اس حال میں کہ کہاتین، میں اس طور پر آیا کہ میں یہ اور یہ قیامت، یا میں یہ اور یہ قیامت، یعنی میرے بعد اب قیامت آئے گی، میرے بعد اب قیامت آئے گی، اس کے بیچ میں کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں آئے گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ اٹھا لیے گئے ہیں وہ زمین میں آئیں گے، مگر وہ جیسے نبی کی حیثیت سے پہلے آئے تھے اور ان پر انجیل کتاب نازل ہوئی، انہوں نے اپنی شریعت چلایا، وہ احکام چلائے، لیکن اب جو وہ آئیں گے وہ تو آئے ہوئے ہیں، وہ گئے نہیں ہیں، وہ تو آئے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا اور وہ زندہ ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ یہ جو ٹائی لگاتے نا، ٹائی، یہ اسی کی عکاسی ہے کہ پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، مگر قرآن نے کہا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا تھا نہ پھانسی پہ چڑھایا تھا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ہم شکل آدمی ظاہر ہوا، عیسیٰ سمجھ کر اس کو ان لوگوں نے قتل کر دیا یا پھانسی پہ چڑھا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا زندہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، تو وہ تو آئے ہوئے ہیں، آئے ہوئے ہیں اور دنیا ہی میں، یعنی اسی عالم میں آسمان پر چڑھا لیے گئے۔ اللہ کی حکمت ہے۔ البتہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور اللہ کے نبی نے بہت ساری حدیثوں میں فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک حدیث بخاری کی، سعد بن ابی وقاص سے جب غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا تشریف لے جا رہے تھے، علی سے کہو علی تم رہ جاؤ، تم میرا جانشین بن کر رہو، مدینے میں میرا نائب بن کر رہو، میں جہاد میں غزوہ تبوک کے موقع پر جاتا ہوں۔ یہ سن 9 ہجری کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال سے 1 سال پہلے۔ بخاری کی حدیث سعد بن ابی وقاص سے مروی، تو حضرت علی کو جب حضور نے فرمایا کہ میرا نائب بن کر مدینے میں رہو، میرا خلیفہ بن کر مدینہ میں رہو، تو علی نے کہا اتخلفنی فی النساء والصبیان، اے اللہ کے رسول، آپ تو سب بڑے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں میدان جنگ میں، مدینے میں بچے کون ہیں؟ بچے لوگ ہیں اور عورتیں ہیں، تو بچے اور عورتوں پر مجھ کو آپ خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں، میرا بھی شوق ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی، کیا تو اتنے سے راضی نہیں ہے کہ میرے نزدیک تیرا وہ مقام ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام تھا علیہ السلام۔
مگر فرق اتنا ہے کہ موسیٰ کے بعد نبی کا آنا تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے میرے بعد نہ علی نبی ہو سکتے ہیں، نہ عمر نبی ہو سکتے ہیں، نہ ابو بکر، نہ کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتے۔ البتہ اور دوسرا عقیدہ جو آتا ہے کہ نبی علیہ السلام زندہ ہے یا مردہ ہے، انتقال ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، جو یہ نہیں مانے گا وہ بھی تو جہنم چلا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر موت آئی اور کیا معاملہ تھا؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار رہے، آخر میں جب کچھ اطمینان ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح پرواز کرنے والی تھی، صحابہ کرام کی بھیڑ لگی ہوئی ہے مسجد میں اور چاروں طرف ابو بکر یہ سن کر چلے گئے تھے کہ حضور کی صحت ٹھیک ہونے لگی ہے، حضور کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی ہے، ان کا مقام دوری پر تھا تو وہاں چلے گئے۔ جب تھوڑی ہی دیر میں حضور کی روح نکل گئی، آپ انتقال فرما گئے۔ حضرت ابو بکر کو خبر ملی، کچھ لیٹ سے ان کو آنے میں وقت لگ گیا۔ حضرت عمر کو جیسے معلوم ہوا کہ لوگ کہہ رہے کہ حضور انتقال کر گئے، حضرت عمر تلوار لے کر کے لہرانے لگے کہ جو بولے گا کہ نبی انتقال کر گئے، میں اس کی گردن بدن سے جدا کر دوں گا، اس کا سر میں اڑا دوں گا، اس لیے میرے سامنے کوئی نہیں بولے کہ نبی انتقال کر گئے۔ وہ تلوار دکھاتے جا رہے تھے اور لوگ روئے جا رہے ہیں، چونکہ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا اندر سے، حضرت عمر اندر ابھی گئے ہی نہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ حضور انتقال کر گئے۔ بخاری میں یہ حدیث ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی، بڑی لمبی حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر جوشیلا بیان دیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر اندر گئے، حضور کو دیکھا کہ آپ آرام فرما گئے، یعنی انتقال ہو کر گئے، چادر منہ سے ہٹایا، حضرت ابو بکر نے بوسہ دیا، اس کے بعد کہا اے اللہ کے نبی، آپ پر جو موت اللہ نے لکھا تھا وہ موت تو آپ پر آ چکی ہے، دوبارہ اللہ آپ کو موت کا مزہ، یعنی دو موت کا مزہ اللہ آپ کو نہیں چکھائے گا۔ یہ بخاری کے الفاظ شبد ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر وہاں سے باہر تشریف لائے، دیکھے لوگوں کی بڑی بھیڑ ہے، عمر تو تلوار نکال کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر عمر کی بھی نہیں سنے، کیونکہ حضرت ابو بکر زیادہ چہیتے تھے اور زیادہ بڑے تھے، پہلا مسلمان تھے جنہوں نے کھلے عام علی اعلان حضور کا کلمہ پڑھا تھا۔ ابو بکر منبر پہ چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی تقریر شروع کر دیا، لوگ عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کی طرف چلے گئے اور حضرت ابو بکر نے آیت پڑھ کر کے لوگوں کو بتایا کہ قرآن میں تو آیت موجود ہے، اے نبی کے صحابیوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، کہ افئمات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ یہ نبی اگر مر جائیں، اگر یہ نبی، اس نبی کا انتقال ہو جائے یا کسی جنگ میں شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے، الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اگر تم ایسا کر لو گے تو تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرو گے، نقصان تو تیرا اپنا ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جب اس آیت کو پڑھ رہے تھے، ہم لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ آیت شاید ابھی نازل ہوئی، لیکن ہم لوگ یہ بھی جان رہے تھے کہ یہ آیت تو ہم لوگ بھی پڑھے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل ہی گئی تھی۔ جب اس آیت کو پڑھا، حضرت عمر کو بھی اطمینان ہو گیا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی پر موت آئی۔ مگر موت آنے کے بعد ابھی کس حال میں ہے؟ موت ہی کی حالت میں ہے یا زندہ ہے؟ جیسے اب کس کا عقیدہ ہے میں تو نام لے کر نہیں بتاؤں گا، البتہ اگر کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اگر یہ شبد ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تو میں پہلا آپ کو وہی حدیث سناتا ہوں جس میں مر کر مٹی میں ملنے کی بات ہے، بخاری میں ہے اور مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بنی آدم
کہ مکمل باڈی کو، مکمل جسم کو مٹی کھا جائے گی. یاکلہ التراب، بنی آدم کے پورے جسم کو مٹی کھا لے گی. الا عجب الذنب، مگر ریڑھ کی ہڈی کا نیچے والا حصہ جو پاخانہ کے راستے کے بغل میں تھوڑی ہڈی بڑی رہتی ہے، اس کو عجب الذنب کہتے ہیں. بخاری اور مسلم میں لکھا ہے کہ وہ ہڈی سلامت رہے گی، باقی جسم مٹی میں مل جائے گا. مگر بخاری اور مسلم میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کے ساتھ یہ ہوگا یا کافر کے ساتھ ہوگا، اولیاء کرام کے ساتھ بھی ہوگا اور نبی اور رسولوں کے ساتھ بھی ہوگا. یہ سب ڈیٹیل یہاں پر نہیں ہے. یہ تفصیل آپ کو کہاں ملے گی؟ وہ حدیث سناتا ہوں. ابو داؤد میں حضرت غالباً اوس بن اوس سے مروی ہے، اور نسائی شریف میں اور ابن ماجہ میں ایک روایت کے مطابق حضرت شداد بن اوس سے مروی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگو تم مجھ پر درود پڑھا کرو جمعہ کے دن، اس لیے کہ جمعہ کے دن خاص طور پر، کیونکہ جمعہ کا دن سب سے اچھا دن ہے، تو اس دن خاص طور پر مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرو. تو صحابہ نے کیا پیش کیا معلوم ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کو ہمارا سلام درود کیسے پہنچے گا؟ وقد ارمتا، بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ آپ تو مر کر مٹی میں مل جائیں گے، آپ کو ہمارا درود و سلام کیسے پہنچے گا؟ صحابہ کو جو معلوم تھا وہی بات انہوں نے بتایا کہ آپ تو مر کر مٹی میں مل جائیں گے. ارما کا معنی وہی ہوتا ہے، یعنی آپ مر کر مٹی میں بوسیدہ ہو جائیں گے، مل جائیں گے. تو درود و سلام ہم کس کو سنائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کی یہ بات سن کر جو عقیدے کو صاف کیا، 1400 سال پہلے بھی صاف کیا، اور قیامت تک کے صحیح مسلمانوں کے لیے عقیدہ صاف کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ بلا شبہ یقیناً اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے. تو یہ زمین مٹی نبی کے جسموں کو کھا ہی نہیں سکتی. نبی کا جسم سلامت رہے گا، نبی کا جسم سلامت رہے گا. تو اس سے تو آپ کہیں گے مولانا یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ نبی کا جسم سلامت رہے گا، مر کر مٹی میں نہیں ملیں گے، لیکن روح بھی اندر رہے گی، جان بھی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ تو اور ایک حدیث سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا امتی کہیں سے بھی مجھ کو سلام بھیجتا ہے تو میں سنتا ہی نہیں بلکہ سنتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے اپنی توجہ کو کچھ ہٹا کر میں اس امتی کا جواب بھی دیتا ہوں. کیا؟ میں اس امتی کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. اب دنیا میں ٹائمنگ سسٹم معلوم کرو. ابھی اگر 12 بج رہے ہیں تو کہیں پر 12 بجے دن ہوگا، کہیں 8 بجے کا دن ہوگا. الگ الگ دنیا میں جغرافیائی اعتبار سے ٹائمنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. ہر جگہ مسلمان ہے، نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں. تو جب ہر جگہ 24 گھنٹہ سلام پڑھتے جاتے ہیں، حضور جواب دیتے جا رہے ہیں. بولو زندہ ہوئے کہ نہیں؟ روح رہے گی تبھی تو جواب دیں گے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعرات کو میری امت کے اعمال میرے سامنے قبر میں پیش کیے جاتے ہیں. اے نبی آپ کے فلاں امتی نے یہ کام کیا، فلاں امتی نے یہ کام کیا. یہ سارا ڈیٹیل اللہ کے نبی کو پیش کیا جاتا ہے. تو کیا ان کو پیش کیا جاتا ہے جو سن نہیں سکتے ہیں، جو بول نہیں سکتے ہیں، جن کے اندر روح نہیں ہے؟ اگر آپ مسلمان ہو اور ان حدیثوں پر آپ کا ایمان ہے تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے اور موت نہیں آئے گی. جو موت آنی تھی اللہ کا وعدہ تھا، وہ وعدہ پورا ہو چکا. اور بلکہ اسی حدیث کی ایک روایت سے تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو رزق ملتا ہے
آپ اس رزق سے کھان پان بھی کریں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ چلیے باہر، تو یہ سب مسائل وہ ہیں جن پر بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ابھی مختصر میں ان سوالوں کے جوابات دینا تھا، میں نے دے دیے۔ ان کی طرف کیا ہے سر؟ جس کا نکاح کسی غیر مسلک امام جیسے اہل حدیث امام نے پڑھایا ہو تو کیا ان کا نکاح جائز مانا جائے گا؟ نکاح اگر کوئی بھی پڑھائے تو نکاح پڑھانا صحیح ہوتا ہے۔ نکاح پڑھنے اور نکاح کرنے اور کرنے والی، نکاح کرنے والا اور نکاح کرنے والی، یہ دونوں صحیح مسلمان ہونا چاہیے، صحیح مسلمان ہونا چاہیے۔ پڑھانے والا کوئی بھی ہو نکاح ہو جائے، اس لیے کہ وہ کیا ہوتا ہے، بس ایک سفیر ہوتا ہے، وہ ایک ڈپلومیٹک سسٹم پورا کرتا ہے۔ جو قاضی ہوتا ہے، جو مولانا صاحب ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ مسئلہ ہمارے حنفی کتابوں میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے، نکاح کوئی بھی پڑھائے گا ہو جائے گا، لیکن نکاح چونکہ ایک مقدس رشتہ ہے، اس کے لیے آپ جتنے اچھے آدمی کا انتظام کریں گے تو اتنا اچھا۔ لوگ تو باہر سے بڑے بڑے مولانا لوگوں کو بلاتے ہیں کہ بڑے علامہ سے نکاح پڑھوانا، ایک اللہ کے نیک بندے سے نکاح پڑھوانا، تاکہ یہ نکاح اچھا رہے۔ ان لوگوں کی اپنی اپنی عقیدت ہے، جیسا چاہے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ بھی مجبوری ہے اور کمیٹی کی بھی ساتھ مجبوری ہے کہ آپ کے جتنے سوالات کے سارے سوالات کے جوابات میں نہیں دے سکا، چونکہ بہت ہیں اور اتنا وقت بھی نہیں ہے اور میرے بدن میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ایک ہی بار بیٹھ کر کے اتنے سب کا جواب دے دیا جائے۔ البتہ میں نے کوشش کیا نیک نیتی سے کہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جا سکے، اور میں تو کوئی باہر کا آدمی نہیں ہوں، آج نہیں تو کل پھر ملاقات تو ہونی ہی ہے، آپ پھر بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس لیے آئیے ایک بار ہم اور آپ مل کر کے استغفار پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا کر دوں گا ابھی اور میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اس مجلس میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں۔ میں اپنا آخری پیغام آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ آخری پیغام جو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا آخری پیغام تھا۔ سنیں گے آپ لوگ بہت شارٹ میں؟ اللہ کے نبی کا جو آخری پیغام تھا، حضرت ام سلمہ نے روایت کیا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کی جب روح نکل رہی تھی، اس سے کچھ قبل تک، اس سے کچھ پہلے تک، اللہ کے نبی بار بار زبان سے یہ کہتے جاتے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کا خاص خیال رکھنا، اور تمہارے پاس جو غلام اور باندی ہے ان کا تم خاص خیال رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ابو داؤد کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى ثم ایقظ امرأته فصلت فإن ابت نضحت في وجهها الماء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اس شوہر پر رحم فرمائے جو شوہر رات کے سناٹے میں اکیلے میں بیدار ہوا اور وضو بنا کر جتنی نماز ہو سکی اس نے نماز پڑھ لیا، اور پھر پڑھ لینے کے بعد اپنی بیوی کو بیدار کیا اور اس کو بھی وضو بنا کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ اگر اس نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، لیکن اس شوہر نے اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا تاکہ اس کی بیوی بیدار ہو جائے اور وہ بھی نماز پڑھ لے، تب ایسے شوہر پر اللہ کا رحم و کرم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً، واو نہیں ہے، رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت،
کہ اس عورت اس بیوی پر بھی اس وائف پر بھی اللہ رحم و کرم فرمائے کہ جو رات کو اکیلے اٹھی اور وضو کر کے وہ جتنی ہو سکی نماز پڑھ لی، پھر اپنے شوہر کو بیدار کیا۔ اگر وہ بیدار ہو کے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بیدار ہوا اور اس بیوی نے شوہر کے منہ پر شوہر کی آنکھ میں پانی کا چھینٹا مارا تاکہ نیند کھل جائے اور صاف و شفاف ہو کر اٹھ کر وہ بیداری میں نماز پڑھ سکے، تو ایسی عورت پر اللہ کا رحم و کرم ہے۔ تو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں ساتھیوں، میرے چچا اور میرے دادا کی عمر کے لوگوں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا آخری پیغام تھا کہ نماز کا خاص خیال رکھنا، ورنہ نماز کے بغیر آپ کی بخشش کی امید، بخشش کی امید صرف امید ہے، امید صرف امید ہے، دھندلی سی ایک امید کی تصویر ہے۔ اب پتہ نہیں وہ امید آپ کی کب تک رہے کب تک نہ رہے، میں مکمل انکار بھی نہیں کر سکتا، لیکن بہت کمزور صورت ہے کہ نماز کے بغیر آپ کا ایمان مرتے دم تک سلامت رہ جائے۔ نماز وہ عبادت ہے جو آپ کے ایمان کو اپڈیٹ کرتی رہتی ہے، اس لیے وہ آدمی ایماندار ہوگا۔ ترمذی میں ابو سعید خدری سے حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، کہ جب تم کسی آدمی کو مسجد آنا جانا کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دینا، اس کو مومن کہنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اگر آپ مسجد نہیں جاؤ، نماز گھس رہے گھر میں پڑھے، گھر میں بھی نہیں پڑھتے ہو، تو پھر کیسے پتہ لگایا جائے کہ آپ مومن ہو؟ آپ کے ایمان کو تو کوئی بھی چورا لے گا۔ اس لیے آپ نماز کا خاص خیال رکھیں اور اپنی نیک دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ آئیے ہم سب مل کر ایک بار مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، اللہم فالق الحب والنوى، اللہم جاعل الظلمات والنور، اللہم رب السماوات والارض، اللہم مالک الملوک، اللہم مالک الملوک، اللہم علام الغیوب، اللہم ستار الغیوب، اللہم کاشف الامراض، اللہم شافی المرضى، اللہم محیی الموتى، اللہم ممیت الاحیاء، اللہم مجیب الدعوات، اللہم انکا بعثت نبینا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلته رحمة لنا وأنزلت عليه القرآن لهدايتنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد صباحا ومساء، اللهم لك الحمد بكرة وعشية، اللهم لك الحمد عشية وضحاها، اللهم لك الحمد قبل كل شيء، اللهم لك الحمد بعد كل شيء، اللهم لك الحمد في كل شيء، اللهم لك الحمد في البداية والنهاية، اللهم لك الحمد في السفر والحضر، اللهم لك الحمد في الفقر والغنى، اللهم لك الحمد في السرور والحزن، اللهم لك الحمد على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا سيدنا شفيعنا محمد معدن الجود والكرم وآله الطيبين وخلفائه الراشدين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الہ العالمین، کل سے لے کر کے آج تک جو یہ پروگرام کا سلسلہ چل رہا ہے، پروردگار عالم ہمارے بڑوں نے اور ہمارے چھوٹوں نے سب نے تقریر اور نعت منقبت کے اشعار پڑھے. پروردگار عالم ہم نے کل سے آج تک ایک مفصل دو بیان دیا. پروردگار عالم ان میں جو بھی کمی خامی ہو تیری آیتوں کی تلاوت میں اور تیرے نبی کی
حدیثوں کو پڑھنے میں جو بھی بےادبی کمی خامی میرے مالک مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور ہم سب کے ان بیانات کو اور ہم سب کے اس پروگرام کو مقبول فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم سب حاضرین، ہماری ماں بہنیں اور تمام بھائیوں کی شرکت اور حاضری کو قبول فرما۔ ہم سب میں سے جس سے جتنا بھی ہو سکا جو بھی دان خیرات کیے، پروردگار عالم تو اپنے نبی کے وسیلے، تو اپنے نبی کے صدقے اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم سب کے نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، اور ہم میں جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمیں پکا سچا نمازی مسلمان بنا دے پروردگار عالم، دنیا میں بھی ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھا، آخرت میں بھی مومنین کی جماعت میں اٹھا۔ اللہم احینا علی الاسلام والایمان والاحسان، وتوفنا علی الایمان والاسلام والاحسان، واحشرنا فی زمرة الصالحین من عبادک یا رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ السلام علیکم۔ আসসালামু আলাইকুম। সকলে ভালো আছেন? এটা